بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک چور مل گیا۔ اس چور کے پاس ایک گڑ کی ڈلی تھی۔ اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ میں نے انگوٹھی کو زبان سے چکھا تو بے ذائقہ تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ کہا کہ اس کو چکھو۔ جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا۔ کہنے لگا چور، مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز مجھے دے دو۔ حضرت کہتے ہیں مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتار دی اور گڑ کی ڈلی اس کے ہاتھ سے لے لی اور گھر واپس آ گیا۔ اب بچے تھے، عقل کے کچے تھے، گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے۔ تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا۔ والد صاحب نے کہا بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ بہت زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب میں چل بھی رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد والد صاحب بہت دیر تک مجھے ڈھونڈتے رہے اور میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا تمہیں میں نے کہا تھا کہ ہاتھ پکڑے رکھنا، تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہ رہی۔ تو والد صاحب نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ بچپن کی والد صاحب کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کی
پریشانیوں کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ابو سے کہا ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹا اگر تم سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے۔ ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کرنے پر گناہ ہوا۔ تو دیکھیے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے، اور عقل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے استاذ کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مسلک پر تھا، استاذ مجھے اس کے مطابق تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن استاذ نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواک کرنا جائز ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کو روزے دار کی منہ کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی۔ بہرحال ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ کہنے لگے میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد سے کہا ابو روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا بیٹے تم روزے میں مسواک نہ کرنے کی اتنی احتیاط کر رہے ہو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے بات کی تھی وہ غیبت کی بات تھی، اور تم نے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، تو کیا روزے میں گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا؟ کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکپن کی باتیں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں والد صاحب کا امامہ پڑا ہوا تھا۔ میں کیا کرتا، اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا امامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کر چلتا اور بہنوں کو کہتا ہٹو، راستہ دو، دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں۔ پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو اور استقبال میں تم نعرے لگاؤ۔ اب بہنیں کہتی کہ ہم کیوں نعرے لگائیں، اس لیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں۔ تو کہتے کہ مولانا کے استقبال کے لیے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو 2 ہی ہیں۔ وہ کہتے کہ نہیں، تم یوں ہی سمجھ لو کہ تم 1000 ہو، میرا استقبال کر رہے ہو، لہذا تم نعرے لگاؤ۔ یہ بچپن کی باتیں ہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح اس بات پر کھیل رہا ہے۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی، ایک مرتبہ اس نے بچپن میں ان کو کوئی کام بتلایا، انہوں نے نہ کیا، ضد کر گئے۔ تو بڑی بہن خفا ہوئی، ناراض ہوئی، اور اس نے اپنے والد کو کہا ابو یہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں۔ جب بہن نے کہا یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں، تو حضرت نے اسی وقت اپنے منہ سے چوں چوں کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کہا اگر انڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے یہ مرغیوں کے بچے کیسے آواز نکالتے؟ اب چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھو وہ اپنی بہن کی بات پر کیا رد عمل دکھا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبد الماجد رحمۃ اللہ علیہ کی رسم بسم اللہ۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس زمانے میں اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا تھا، اور یہ 2 رسمیں بڑے اہتمام سے منائی جاتی تھیں۔ ایک رسم بسم اللہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے،
اور ایک رسم آمین جب قرآن مجید ختم ہوا کرتا تھا، اس زمانے کی یہ تقریبات ہوا کرتی تھیں۔ حضرت کہنے لگے، امی نے مجھے نہلایا، بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، خوب سجا دیا گیا، گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹھائی کا انتظام کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی۔ اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پردے کے پیچھے لگ گئیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروع کرے گا۔ چنانچہ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ، کہنے لگے۔ مجھے ایسی چپی لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا، بار بار قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے والد صاحب نے کہا، دوسروں نے کہا، مگر ماحول کچھ ایسا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی، میں خاموش رہا اور میں بولنے پر آمادہ ہی نہ ہوا۔ بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ 10-15 منٹ خوب منتیں کی گئیں، لیکن میں نہ بولا، خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ چلو جی، اگر نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں۔ عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آ گئی کہ بچے نے اس موقع پر نہیں پڑھا۔ والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے ایک تھپڑ بھی لگا دیا۔ جب سب لوگ تجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کہنے لگے، میں نے تھپڑ بھی کھا لیا اور آنسو بھی بہا لیے اور پڑھا پھر بھی نہیں۔ خیر کیا ہوا کہ میرے قریبی رشتہ دار تھے جو بڑے ہی سمجھدار تھے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کوئی بات نہیں، مت رو۔ وہ مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے گئے، مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے، ارے میاں، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم 2 لفظ پڑھ سکو؟ کیا تمہیں لوگ بیوقوف کہیں تو یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بیوقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں لوگ گندا بچہ کہیں کیا تم کو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں گندا بچہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کر سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو۔ کہنے لگے، جب انہوں نے مجھے اس طرح صحیح انداز میں ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا، گھر میں بیٹھنے والی عورتوں نے بھی بسم اللہ کی آواز سن لی۔ تو اب دیکھیے، ہے تو بچہ، لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو اس کو چپی لگی ہوئی تھی، خاموش تھا، اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس نے اتنا اونچا پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آوازیں جانے لگ گئیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔